شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے، ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی، ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی۔ اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر بھی نہیں ہے، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اور اب اگر وہ اس حالت میں صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور اب اگر وہ معافی کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا۔ اور ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے، اور آخرکار ان کے حق میں اللہ کا قول سچ ثابت ہوا، جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی گزری ہوئی امتوں کے ساتھ تھا۔ بے شک وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ اور کافروں نے کہا، اس قرآن کو ہرگز نہ سنو اور خلل ڈالو جب یہ سنا جائے، شاید کہ تم اسی طرح غالب آ جاؤ، بس ہم ضرور ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ یہی اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، دوزخ کی آگ، جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے۔ یہ سزا ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کی۔ یہ کافر کہیں گے، ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے جنوں اور انسانوں میں سے، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے رون ڈالیں، تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے ہو جائیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، نہ ڈرو نہ غم کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سب کچھ بطور مہمانی اس غفور و رحیم کی ہستی کی طرف سے۔